کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد غمامہ کے مقام پر اپنے غلاموں کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور دوران نماز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم آگے بڑھے، پھر میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کیا اور اپنے مصلی پر واپس تشریف لے آئے۔ کچھ ہی دیر بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدھ قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بعد سلام صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج ہم نے ایسا عمل آپ کا دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ چونکہ دوران نماز صحابہ آگے پیچھے نہیں ہوئے، نہیں یہ سمجھے کہ نماز ٹوٹ گئی، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، کبھی کسی طرح سے بھی کچھ معاملات بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں صرف اقتداء کا حکم ہے۔ اب جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں تمہیں یہ نماز پڑھا رہا تھا ایسے نظر اٹھائی تو مجھے سامنے جنت نظر آئی۔ سبحان اللہ۔ جنت کے باغات میں نے دیکھے انگور کے، ان انگور کے خوشوں میں سے مجھے ایک خوش انتہائی پسند آیا۔ میرے دل نے یہ چاہا کہ یہ خوشہ میں توڑ کر آپ لوگوں کے لیے لے آؤں، لہٰذا میں نے قدم آگے بڑھایا، قدم آگے بڑھایا، قدم نظر براق کی قدم پر، یہ سواری ہے اور اب سوار، قدم آگے بڑھایا۔ اب صحابہ نے تو دیکھا دوسرا قدم جانماز سے آگے گیا، آپ بتائیے دوسرا قدم کہاں گیا؟ چونکہ میں یہاں نہیں بولوں گا کہ ہم پر فتوے لگ جاتے ہیں پھر۔ چلو قدم کا موہوم ہے معاملہ، سب پر نہیں کھلا، لیکن ہاتھ تو میرے آقا نے فرما دیا، جب وہ انگور کا خوشہ مجھے پسند آیا میں نے ہاتھ بڑھایا، اس خوشے کو پکڑا، ان قریب تھا کہ میں اس خوشے کو توڑتا، اور اگر میں اسے توڑ کر لے آتا تو آپ قیامت تک اس کو کھاتے رہتے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ جنتی پھل ہے، آپ قیامت تک اسے کھاتے رہتے، ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کریم نے مدینے میں کھڑے ہو کر ایک قدم بڑھا کر ہاتھ آگے کر کے جنت میں خوشے کو پکڑ لیا۔ یہ میرے آقا کے ہاتھ کی اور قدم کی رسائی ہے، نظر کی رسائی کتنی ہوگی؟ یہ مسئلے بیچوں بیچ کہاں سے آ جاتے ہیں، عقلیں کہاں سے آ جاتی ہیں پرکھنے، اور یہ ترازو کہاں سے آ جاتے ہیں تولنے کے لیے نبی کریم کے اختیارات کو، کہ جس نبی کی نظر کا یہ کمال ہو کہ وہ مدینے میں کھڑے ہو کر جنت کو دیکھے اور جنت کے خوشے کو مدینے میں کھڑے ہو کر پکڑ لے۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا کھڑے وہیں ہیں، ہاتھ کہاں تک گیا وہاں تک صحابہ نے نہیں دیکھا، اگر دیکھتے تو پوچھتے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے یہاں کھڑے ہو کر جنت میں انگور کے باغات دیکھے، ایک خوشہ بڑا پسند آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جو نبی زمین پر کھڑے ہو کر جنت سے خوشہ پکڑ سکتا ہے، جو نبی زمین پر کھڑے ہو کر جنت کو دیکھ سکتا ہے، تو روضۃ من ریاض الجنہ، اس ریاض الجنہ کے اندر آرام فرمانے والا نبی اپنی قبر انور جو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس جنت میں ہو کر اپنے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا؟ یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ جس نبی کی سواری کا یہ عالم ہے، جہاں نظر جاتی ہے وہاں قدم جاتا ہے، تو اس سواری کے سوار کا کیا عالم ہوگا پھر؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ براق پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، بھائی اس گھوڑے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا،
یہ کیسا گھوڑا ہے کہ جہاں نظر جاتی ہے وہاں قدم جاتا ہے، اڑتا نہیں ہے، چلتا ہے۔ گھوڑے اڑتے نہیں ہوتے، چلتا ہے۔ گھوڑا ہو کر میرے آقا اس پر تشریف فرما ہو، جہاں نظر جائے وہاں قدم جائے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ تو یہ تو العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ خود ہی سوچ لو جن کے گھوڑوں کو رب نے یہ کمال دیا ہے کہ نظر کہیں سے کہیں جاتی ہے، اس گھوڑے کے سوار کو رب نے کتنا کمال عطا کیا ہوگا۔ زویت لی الارض فاریت مشارقها ومغاربها، رب تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ لیا ہے، میں اس کے مشارق کو بھی دیکھ رہا ہوں اور اس کے مغارب کو بھی دیکھ رہا ہوں۔